السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم لوگوں کا سوال پچھلے دنوں جو ہے 420 تک ہوا تھا، اور انشاءاللہ آج 421 سے سوال شروع کریں گے۔ اور 421 نمبر کا پہلا سوال ہے، کس عبادت کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ جی، اس میں کئی آپشن ہے اس سوال میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ تو اس سوال کا جواب ہے سی، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ یعنی یوں تو نماز ادا کرنا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو چھو کر کے، یعنی دیکھ کر کے پڑھنا ہو، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کے، اس میں بھی عبادت کرنا فرض ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے لیے فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور صرف ایک یہی عبادت ہے جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چند عبادتیں ہیں، جیسے نماز پڑھنا، قرآن مجید کو چھونا یا سجدہ تلاوت کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، ان سب کے لیے فرض ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں جس کے لیے وضو کرنا سنت ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 422 نمبر کا، پانی کے استعمال پر قادر ہونے کے باوجود اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب پانی کے استعمال پر قادر ہے کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی پانی موجود بھی ہے اور وہ استعمال بھی کر سکتا ہے، یعنی پانی لینے میں یا پانی کے استعمال میں کسی طرح کا کوئی شرعی خطرہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں اگر اس نے قدرت کے باوجود تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وضو کر کے نماز ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہوگا۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 423 نمبر کا، وضو کرنے کے بعد اگر گھٹنا کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا، بی وضو نہیں ٹوٹے گا، سی وضو مکروہ ہوگا۔ سوال ہے وضو کرنے کے بعد اگر گھٹنا کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جی، جو آپشن آپ نے بتایا سوال کے اندر ہے، اس آپشن میں سے اے بی سی میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ وضو نہیں ٹوٹے گا، بی اس کا جواب ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد گھٹنا کھول لیا یا کھل گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نواقض وضو میں، وضو توڑنے والی چیزوں میں گھٹنا کھلنا یا کھولنا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گھٹنا کھولنا یہ حرام ہے، جان بوجھ کے ایسا کرے تو وہ حرام کام میں ملوث ہوگا اور اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا۔ بھول سے بھی کھل جائے تو یہ جائز نہیں ہے، فوراً چھپا لینا چاہیے، لیکن وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھٹنا کھل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ غلط ان کا گمان ہے، غلط خیال ہے۔ گھٹنا کھلنے یا کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 424 نمبر کا، داڑھی کے لٹکتے ہوئے لمبے بال کو وضو میں دھونے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی کے لٹکتے ہوئے لمبے بال کو وضو میں دھونے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب آپشن کے اعتبار سے ڈی ہے، کیونکہ اے میں لکھا ہوا فرض ہے، بی میں واجب ہے، سی میں شرط ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ امر مستحب ہے کہ جو لٹکتے ہوئے بال ہیں اس کا دھونا نہ تو فرض ہے نہ شرط ہے، اور چونکہ وضو میں تو کوئی چیز واجب ہے نہیں تو واجب بھی نہیں ہے، یہ ایک امر مستحب ہے۔ ہاں، وضو میں داڑھی کے ان حصوں کو دھونا فرض ہوگا جو جلد سے متصل ہے، داڑھی کے بال
چمڑے سے متصل ہے اس کا دھونا ضروری ہے. جو بال لمبے لٹک رہے ہیں اس کا دھونا نہ تو فرض ہے نہ شرط ہے. جی بہت بہت شکریہ. آج کے سوال ہی کچھ اس طرح سے ہے جو آپشن دینا ضروری ہے اور میں وہ دینا بھول جاتا ہوں. تو اگلا سوال ہے 425 نمبر کا. ان میں سے کون سی چیز وضو میں فرض ہے؟ آپشن کے اعتبار سے اے کلی کرنا، بی ناک میں پانی چڑھانا، سی پورے سر کا مسح کرنا، ڈی ان ہم، سے کوئی نہیں. ان میں سے کون سی چیز وضو میں فرض ہے؟ جی ہم، تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے سر کا ہم، مسح کرنا. ہاں تو ان تینوں میں سے یعنی اے بی سی ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ کلی کرنا بھی وضو میں فرض نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی وضو میں فرض نہیں ہے، پورے سر کا مسح کرنا بھی وضو میں فرض نہیں ہے. لہٰذا اس کا جواب ہوگا آپشن کے اعتبار سے ڈی، یعنی ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں بلکہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو لہٰذا سوال میں جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں کلی کرنا ہے جو کہ وضو میں فرض نہیں ہے، یہ غسل میں فرض ہے. ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو میں فرض نہیں ہے، غسل میں فرض ہے. سی میں ہے پورے سر کا مسح کرنا، تو پورے سر کا مسح کرنا بھی وضو میں فرض نہیں بلکہ ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو آپشن کے اعتبار سے اس کا جواب ڈی ہے. ہاں وضو کے فرائض کیا کیا ہے یہ بھی یہاں پر واضح کر دینا ضروری ہے. وضو میں پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے 426 نمبر کا. وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر مسجد میں دیکھا گیا ہے اکثر لوگوں کو جو لا علمی میں وضو میں 3 بار سر کا مسح کرتے ہیں، اور بہت سارا جو ہے نہیں وضو میں وہ بھی چیز وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اسی پہ سوال ہے 426 نمبر کا. وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپشن کے اعتبار سے ہے اے سنت ہے، بی مکروہ ہے، سی واجب ہے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپشن کے اعتبار سے جو اے بتایا آپ نے سنت، بی مکروہ، سی واجب، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے ڈی، یعنی ان میں سے کوئی نہیں. تو اب اس کی مزید وضاحت یہ ہو جائے گی کہ وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے. تو وضو میں 3 بار سر کا مسح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چہرہ دھونا 3 مرتبہ سنت ہے، کلی کرنا 3 مرتبہ سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا 3 بار سنت ہے، اسی طرح سے ہاتھ دھونا اور پیر دھونا 3 بار یہ سنت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار مسح کرنا بھی سنت ہو، جبکہ 3 بار مسح کرنا سنت نہیں ہے بلکہ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا سنت ہے اور 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. یہ امام اعظم کے نزدیک یہی حکم ہے. تو چوتھائی سر کا مسح فرض اور پورے سر کا مسح 1 بار سنت ہے. 3 بار مسح کرنا نہ تو سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے 427 نمبر کا. اگر کسی شخص کے ہاتھ میں گودا ہوا آٹا لگا ہو اور وہ سوکھ گیا ہو پھر اسے صاف کیے بغیر وضو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر صاف کیے بغیر اس نے وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ آٹے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں لگ جائے تو وہ اس طور پہ چپک جاتا ہے کہ جب تک اسے کھروچ کر کے ہٹایا نہ جائے تو اس کے اوپر بھلے پانی ڈال دیا جائے، پانی اوپر بہہ جائے، لیکن اندر وہ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. اس لیے اس کا وضو نہیں ہوگا جب تک کہ اعضائے وضو سے اس سوکھے ہوئے آٹے کو دور نہ کر لیا جائے، صاف نہ کر لیا جائے اور پھر اس عضو کو دھلا جائے، اس وقت تک اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح آٹے ہی کی طرح معاملہ کچھ ایسے پینٹ وغیرہ کا بھی ہے جس میں پرت ہوتا ہے کہ اگر اس کو وہ لگ جائے اور اس کو ہٹانا چاہے تو وہ پرت کی طرح وہ نکلتا ہے. تو اس طرح کا پینٹ وغیرہ بھی لگ جائے تب بھی اسے پہلے
صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پائے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ 428 نمبر کا سوال قابل غور ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مسجد جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قلب کو سکون ملتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے تھوڑا سا جھپکی لے لیتے ہیں، نیند آ ہی جاتی ہے، کیونکہ قلب کو سکون ملے گا تو نیند آ ہی جاتی ہے۔ تو اسی پر سوال ہے 428 نمبر کا، اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے سو گیا لیکن اس کا بدن ڈھیلا نہیں پڑا تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے سونا یا حالت قیام میں، یعنی کھڑے کھڑے سو جانا، یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سو جانے سے تھوڑی دیر کہ اتنی دیر کہ جس سے بدن ڈھیلا نہ پڑے، اس کو فقہ کے لینگویج میں استرخاء مفاصل کہا جاتا ہے۔ تو جب تک استرخاء مفاصل نہ ہو، یعنی بدن ڈھیلا نہ ہو، تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب استرخاء مفاصل ہو جائے کہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا، کوئی گر گیا، اسی طریقے سے حالت قیام یا رکوع میں سو رہا تھا، وہ گر پڑا، بدن ڈھیلا ہوا، تو اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن جب تک بدن ٹائٹ ہے اور استرخاء مفاصل نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عموماً مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، صحیح کہا آپ نے، لوگ بیٹھے جمعہ وغیرہ میں خاص طور پہ، اور نیند آ جاتی ہے، اونگ لیتے ہیں، کوئی بغل والا جگہ دیا اٹھ جاتے ہیں، یا نبی جگہ تو خود سے وہ اونگتے رہتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کا بدن اس قدر ڈھیلا نہ ہو کہ اس کا مقعد اپنی جگہ سے اٹھ جائے، مطلب اس کی سرین اپنی جگہ سے جب تک نہ اٹھ جائے تب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کے سوال جواب کا سیشن یہیں پہ ہم لوگ رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، مگر میں حاضرین اور جو یہ سوال جواب سنتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں کہ لوگوں کے پاس صحیح معلومات دین کی پہنچے، اور آج کے دور میں صحیح معلومات پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہی ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے لوگ علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل عام لوگ، اور سوشل میڈیا پر ہی بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام مخالف ہے، اور غلط حدیث اور غلط باتیں جو ہے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو صحیح حدیث اور صحیح علم جو ہے لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس آڈیو اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔